وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ انبیاء کی بعثت کی اصل غرض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کریں جو اعمال صالحہ کی قوت عطا کرتا ہے اور گناہ سوز فطرت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ کبھی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان اور معرفت پیدا نہ ہو۔ ہر ایک عمل معرفت صحیح اور عرفان کامل کے بعد اعمال صالحہ کی مد میں آتا ہے۔ لوگ جو کچھ اعمال صالحہ کرتے ہیں یا صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ رسم اور عادت کے طور پر کرتے ہیں، اس معرفت کا نتیجہ نہیں ہوتے جو ایمان علی اللہ کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ دنیا کی نیکیاں اور بظاہر اعمال صالحہ رسم اور عادت کے طور پر ہوتے ہیں، اور دنیا خدا شناسی اور خدا رسی کے مقاموں سے دور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتا ہے جو آ کر دنیا کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ باقی تمام امور اسی ایمان کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اصل غرض انبیاء کے بعثت کی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو اس کی زندگی کے اصل منشا عبودیت تامہ سے آگاہ کریں اور خدا تعالیٰ پر عرفان بخش ایمان لانے کی تعلیم دیں۔ انبیاء علیہم السلام تھوڑے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر آیا کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو رسم اور عادت سے نجات دینے اور سچا اخلاص اور ایمان حاصل کرنے کی یہ راہ بتائی ہے کہ کونو مع الصادقین۔ سچی بات ہے کہ اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ رسم اور عادت کی غلامی سے انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ عرصہ دراز تک صادقوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، حقیقت یہی ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے نفع رساں ہو اس کی عمر دراز کی جاتی ہے۔ اس پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھوٹی تھی، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اول اس لیے کہ انسانی زندگی کا اصل منشا اور مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کر لیا۔ آپ دنیا میں اس وقت آئے جب کہ دنیا کی حالت بالطبع مصلح کو چاہتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب پوری کامیابی اپنی رسالت میں حاصل کر لی۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی صدا کسی دوسرے آدمی کو نہیں آئی، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پوری کامیابی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب جس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر کامیاب ہو کر اٹھے، پھر یہ کہنا کہ آپ کی عمر تھوڑی تھی سخت غلطی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوز ابدی ہیں،
اور ہر زمانہ میں آپ کے فیوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی کہا جاتا ہے اور حقیقی حیات آپ کو حاصل ہے۔ طول عمر کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اس آیت کے موافق آپ ابد الآباد کے لیے زندہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔